مشرق وسطی اب تباہی سے استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس: امریکہ نے ہفتے کو اپنی طاقت دکھائی لیکن اب ایران کے ساتھ سفارتی رابطہ کرے گا۔ امریکی صدر کے مشیر برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے، جلد ایسے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر دیگر مسلم ممالک بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ابراہم معاہدے کو وسعت دی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کو ترجیح۔ مالی سال 2026 کے لیے صدر ٹرمپ نے $892 ارب کا دفاعی بجٹ تجویز کیا ہے۔ ڈرونز اور ہائی ٹیک میزائلوں کے لیے فنڈز بڑھائے گئے ہیں۔ پینٹاگون کے لیے $848 ارب مختص کیے گئے ہیں اور نیوکلیئر سرگرمیوں کے علاوہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی رقم رکھی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، بجٹ کا مقصد امریکی فوج کو جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اور فوجیوں کی مالی حالت بہتر بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 4 جولائی سے قبل ٹیکس کٹوتی بل منظور کروانے کے لیے کوشاں۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران بل کو بگ بیوٹیفل بل قرار دیتے ہوئے کہا، ہم تاریخ میں سب سے بڑے ٹیکس میں اضافے کو روکنے جا رہے ہیں۔ بگ بیوٹیفل بل منظور نہ ہوا تو ٹیکس میں 68% اضافہ ہوگا۔ ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے بے دخل کیا جائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 11,888 سے زائد جرائم پیشہ امریکہ آئے۔ سرحد سے غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ ماہ ایک بھی غیر قانونی تارکین وطن امریکہ داخل نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کو بڑھائیں گے، ہمارے بزرگ سوشل سیکورٹی ٹیکس نہیں دیں گے، اوور ٹائم پر بھی ٹیکس ختم کر رہے ہیں۔ مودی کا اصرار، ٹرمپ کا انکار۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان سٹیل، زرعی اجناس اور آٹو پارٹس پر ٹیرف تنازع شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی حکام نے خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا، 9 جولائی سے پہلے معاہدے کے امکانات معدوم ہو گئے۔ ابتدائی معاہدے کے قریب تھے لیکن اب تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق انڈیا نے 26% جوابی ٹیرف واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن امریکی مذاکرات کاروں نے بھارتی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 9 جولائی سے نافذ ہونے والے ٹیرف پر بھارت کو شدید تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، امریکہ اور اسرائیل 2 ہفتے میں غزہ جنگ بند کرنے پر متفق۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ فوری بند کرنے پر اتفاق۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اور مصر غزہ پٹی کا مشترکہ طور پر انتظام سنبھالیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ سے متعلق غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا، جس میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے تجویز کردہ فریم ورک پر غور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا پر برس پڑے، ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز کی جھوٹی خبریں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان رپورٹرز کو فوری طور پر نوکری سے نکال دینا چاہیے، یہ برے لوگ ہیں اور ارادے بھیانک ہیں۔ پینٹاگون چیف پیٹ ہیگسیٹ اور ڈین کین کا بھی جوہری تنصیبات کی مکمل تباہی کا دعویٰ۔ پیٹ ہیگسیٹ نے من گھڑت میڈیا نے ایجنڈے کے تحت امریکی حملے کو کمزور ظاہر کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا، امریکی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے والے پائلٹس اور عملے پر فخر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے، ٹرمپ کا حملہ صرف شو بازی تھا، خطرہ ہوا تو امریکی فوجی اڈوں پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا، ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ نے اس وقت مداخلت کی جب اسے لگا کہ اگر اب بھی مداخلت نہ کی گئی تو اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ کو جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، جیت ایران ہی کے حصے میں آئی۔ جوہری پروگرام بہانہ تھا، دشمن چاہتے تھے ایران سرنڈر کرے۔ ایران کی لغت میں سر تسلیم میں خم کرنے کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ ہماری قوم طاقتور ہے اور کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ مشرق وسطی اب تباہی سے استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس: امریکہ نے ہفتے کو اپنی طاقت دکھائی لیکن اب ایران کے ساتھ سفارتی رابطہ کرے گا۔ امریکی صدر کے مشیر برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے، جلد ایسے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر دیگر مسلم ممالک بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔
صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ابراہم معاہدے کو وسعت دی جائے۔